فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، سچا وعدہ ہے اللہ کا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہیں تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے اور فریب میں نہ ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور ایک بہت بڑا تکبر اور غرور کرنے والا یہ شیطان بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ آیت کو سمجھ رہے ہیں؟ اے لوگو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ جنت اور دوزخ کا وعدہ کیا ہے، جزا اور سزا کا وعدہ کیا ہے، بدعملوں کو ان کی سزا ملنے والی ہے، نیکوکاروں کو ان کی جزا ملنے والی ہے۔ یہ وعدہ ہے، نیکوکار جنت میں جائیں گے اور بدکار جہنم میں جائیں گے، یہ وعدہ ہے۔ تو ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ یہ دنیا میں انسان نے پوچھ کر جانا، جس روح نے دنیا میں آنا ہے آخر یہاں سے جانا، یہ وعدہ ہے۔ تو فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، کہیں یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے اور فریب میں نہ ڈال دے۔ ایک معنی یہ ہے، دنیا کی زندگی، اس میں رنگینیاں، اس میں کھاٹ اور کاٹ، کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں اس دھوکے میں نہ آ جاؤ کہ یہی ساری دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور یہ سورہ آل عمران کی آخری آیات، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کافروں کی دنیا میں حرکت کرنا اور دنیا میں کاٹ کاٹ کے ساتھ رہنا، اچھی سواریوں پر بیٹھنا، دنیا میں عالیشان مکانات میں رہنا، دنیا کی رنگینیاں ہیں۔ میرا پیغمبر لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، فرمایا شہروں کے اندر رہنا کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال، متاع قلیل، یہ دنیا کا دھوکہ ہے، دنیا کا عارضی اور تھوڑا سامان ہے، تھوڑا سامان ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اور یہ سورہ زخرف، یہ آیت نمبر 32، اللہ کریم فرماتے ہیں اَهُمْ یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِیشَتَهُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا، یہ دنیا کی معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے، کسی کو زیادہ دے کر آزمایا ہے، کسی کو کم دے کر آزمایا ہے، کسی کو بڑے بڑے دفتروں میں
تقسیم ہم نے کی، یہ تمہاری معیشت ہم نے تقسیم کی ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں کاروبار نہیں چل رہی، کسی نے تعویذ کر چھوڑے، میرے کاروبار بند کر چھوڑے، اور اب کیا کہتے ہیں یہ معیشت ہم نے تقسیم کی ہے تمہارے درمیان۔ اور فرمایا انسان کا اپنا کمال نہیں ہے، کوئی کہے کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں اس وجہ سے اللہ نے مجھے دیا، بڑا حسین و جمیل ہوں تب دیا ہے، بڑا عقل مند ہوں تب اللہ نے دیا ہے، میں نہیں، یہ ہم نے یہ تقسیم رکھی۔ اور پھر فرمایا اللہ کریم نے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر ہم چاہتے اگر یہ خوف نہ ہوگا کہ سارے برابر ہو جائیں گے، مال میں، دولت میں، پیسے میں، منصب میں سارے برابر ہو جائیں گے، اگر سب کو اللہ دے دے تو اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے، لیکن اونچ چیز جو رکھی ہے تاکہ اونچے والے لوگوں کو نیچے والوں کا خیال ہوتا ہے، مال میں ان کا حصہ ہے، حق ہے، یہ رب نے رکھی تقسیم تاکہ جس کو مال مل جائے ان کی ایمانی کیفیت کا پتہ چلتا ہے، دنیا کا اچھا منصب مل جائے تو انسان کے اندر کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سارے برابر ہو جائیں گے لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو ہم عطا کرتے ہیں ان کو، یاد رکھنا رب کے الفاظ ہیں کہ لَجَعَلْنَا، ہم بناتے لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، جو رحمان کا انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑنے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کو ہم عطا کرتے ہیں۔ کیا عطا کرتے ہیں؟ لِبُيُوتِهِمْ سُقَفًا مِّن فِضَّةٍ، ایسے مکانات دیتے ہیں جن کی چھتیں چاندی کی ہو جاتی، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور وہ زینے، وہ سیڑھیاں جس پہ وہ چڑھتے ہیں وہ سونے اور چاندی کی بنا دیتا، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے کواڑ اور تخت جن پہ وہ بیٹھتے ہیں، وَزُخْرُفًا، چاندی کے بھی بنا دیتا، سونے کی بھی بنا دیتا، ان کے گھروں میں سونا چاندی ہوتا، چھت سونے کی، سیڑھیاں سونے کی، مکانات سونے کی، لیکن وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا جان لو یہ دنیا کا سامان ہے، یہ دنیا کا سامان ہے، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے ہاں وہ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ یہی گلہ آج ہے کہ جناب ہم بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن دعائیں بھی لگتی ہیں، کاروباروں میں نکائی جاتا ہے، پریشانیاں ہیں، تو سن لو یہ اللہ نے پریشانیاں لا کے تمہیں آزمانا تھا،
اللہ کی نافرمانی والے اسباب اور راستے ہم استعمال کریں، شاید تک اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بڑی اور پریشانیوں میں لوگ مبتلا۔ سود لیا جاتا ہے، سود کے مختلف طریقے ہیں، اسباب ہیں، وہ اختیار کیے جاتے ہیں، اور پھر سود کو بھی جائز کرنے کی مختلف صورتیں بنائی جاتی ہیں۔ سادہ لوگ آدمی کو پتہ ہی یہ سود بھی ہے، اچھے بھلے لوگ نمازی پرہیزگار بھی ان سوچوں میں مگن ہیں، کیونکہ شریعت سے ہم ہٹے تو شیطان کے دھوکے میں آ گئے۔ کچھ پریشانیاں ہماری اپنی بنائی ہوئی رب کی طرف سے نہیں۔ اگر مومن مسلمان طلاق کرے تو کبھی پریشان نہ ہو۔ طلاق کا مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو خوش رہنے کی کوشش کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ الفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم ہے مجھے فقر کا تم پہ خوف نہیں ہے کہ تم فقر و فاقے کا شکار ہو جاؤ گے، نہیں، اس بات کا خوف نہیں، ولیکن اخشى کہ تم مال کی فراوانی میں پڑ جاؤ گے، مال کو زیادہ کمانے کی دوڑ میں پڑ جاؤ گے کہ زیادہ مال کمانے لگ جائیں گے، زیادہ مال کی حرص کرنے لگ جاؤ گے، زیادہ مال، اور کما جس طرح پہلے لوگ دنیا کی فراوانی میں پڑ گئے، دنیا کو زیادہ کمانے کی حرص میں پڑ گئے، اور فتنافسوها كما تنافسوها، فرمایا اتنا سخت اختیار کی دنیا کو کمانے کے لیے، دنیا میں سخت اختیار کرنے کی اتنی محنتیں کرتا رہا، اتنی کوششیں کرتا رہا کہ فتنافسوها، سخت اختیار کرتا رہا، فَتُحْلِكَهُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ، ہلاک ہو گئے وہ بھی، تم بھی ہلاکت میں پڑ گئے، ہلاکت ہی ہلاکت۔ جب انسان تھوڑے پہ راضی نہیں ہوتا تو زیادہ مل جائے پھر بھی حریص ہوتا، اس سے بھی زیادہ مل جائے۔ دنیا کی پروانی اور وسعت مطلقاً بری چیز نہیں ہے، مال و دولت کا مل جانا، مال کی فراوانی ہو جانا مطلقاً بری چیز نہیں ہے۔ اگر ایسے ہوتا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا کیا، صحابہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ گئے، وہاں پہ محنتیں شروع کی تو اتنی مال کی فراوانی ہوئی، روایات میں آتا ہے کمروں کے اندر اشرفیاں رکھنے کی جگہ، کئی سو مساکین ان کے دسترخوان میں بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا مال دیا تھا تو مطلقاً یہ مال کا مل جانا، مال کی فراوانی اور وسعت کا ہونا یہ برا عمل نہیں، بلکہ اس وقت یہ خطرناک ہوتا ہے، اس وقت یہ فتنہ بنتا ہے کہ مال دولت جب اللہ کی یاد سے یہ مال کو قابو کر دے،
انما اموالکم واولادکم فتنہ. اور فرمایا دنیا کی کشادگی 4 فتنے لاتے ہیں، 4 فتنے کا موجب بنتی ہے مال. ایک یہ انسان تفاخر میں پڑ جاتا ہے، فخر کرنے لگ جاتا ہے دوسرے پر. زیادہ مال آئے نا لوگ اپنے خاندان کی تبدیل کر دیتے ہیں، اپنے منصب تبدیل کر دیتے ہیں، تفاخر میں پڑ جاتا ہے. اور دوسرا تحاسد میں پڑ جاتا ہے، حسد میں، اور دل میں بغض اناد آ جاتا ہے، اور تدابر میں پڑ جاتا ہے، منہ موڑنے لگ جاتا ہے دین سے، غریب کے حقوق سے منہ موڑنے لگ جاتا ہے، اور تواغل میں پڑ جاتا ہے، بغض میں پڑ جاتا ہے. یہ 4 فتنے یہ مال لے کر، اگر یہ مال 4 فتنوں کا موجب نہ بنے تو گویا یہ مال تمہارے لیے خیر ہے. جس طرح سورہ حدید میں اللہ کریم نے فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو. جانو کائنات والو یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. آج مالدار پیسے روپیے والوں کو دیکھتے ہو یہ کھیل رہے ہیں، جائیدادیں خریدی جا رہی ہیں، بیچی جا رہی ہیں، مال کی بدوانیاں ہیں، دنیا کی رنگینیاں ہیں، اور غریب آدمی تماشا دیکھ رہا ہے. غریب آدمی سے تماشا دیکھ رہا ہے. فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو. جان لو یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وزینت اور زیب و زینت ہے، نمود و نمائش ہے. اللہ اکبر. اور تفاخر بینکم، اور آپس میں فخر کرنے کا نام ہے یہ دنیا کی زندگی. دنیا کا مال اور دولت یہ فخر کرنا ہے. دنیا کو دکھلانے کے لیے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلے، کچھ گاڑیاں آگے کچھ پیچھے، بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلے. فرمایا وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور مال اور اولاد میں کثرت کرنا ہے، زیادہ کرنا ہے، زیادہ کی محنت کرنا ہے. یہ ہے نیت زندگی. آج اسی دور کے سارے پڑے ہوئے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کا سامان ہے، یہ دنیا کا سامان یہ دھوکے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے. آج مال ایک کے پاس ہے، کل یہ مال دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے. آج باپ کے پاس ہے یہ مال، کل اولاد کے پاس چلا جاتا ہے. آج زمین ایک کے نام پہ ہے، یہ زمین کل دوسرے کے نام پہ منتقل کر دی جاتی ہے. فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکے کا سامان ہے. اللہ اکبر. اور امام قرحی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. سنہری حروف کے ساتھ لکھنے والے فرماتے ہیں الدنیا اربعۃ اشیاء. دنیا 4 چیزوں کا نام ہے، 4 چیزیں. ایک المال، مال، والکلام،
اعتماد زیادہ ہو جائے، انسان سکون کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر سکے، گپیں مار سکے، آرام سے سکون سے سو سکے، اسی کی میں یہ ہے دنیا کے 4 اسباب۔ اور فرمایا فَالْمَالُ يَطْغَى، یہ مال سرکشی کا باعث بننے والا ہے، وَالْكَلَامُ يَلْهِي، کثرت کلام اور لعب کا سبب بننے والا ہے۔ زیادہ سے انسان کلام کرنے لگ جائے نا، پھر لاؤ لعب کرنے لگ جائے، فضول باتیں کرنے لگ جائے۔ فرمایا وَالْمَنَامُ يَنْسِي، اور یہ آرام و سکون یہ غفلت کا باعث بننے والا ہے۔ غفلت، سارا دن سویا رہا، نہ نماز کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ اطاعت کی فکر، ذکر و اذکار کی فکر، سارا دن سویا رہا۔ وَالطَّعَامُ يُقْسِي، اور زیادہ کھانا کساوت قلبی کا باعث بننے والا ہے۔ نہ ہو کساوت قلبی، دین کی بات سنائی جائے، قرآن سنایا جائے، حدیث سنائی جائے، اس کے دل پہ اثر ہی نہ کرے، دل سخت ہو جائے، عبرت کی اثر نہ ہونا، اس سے کہتے ہیں کساوت قلبی۔ یہ زیادہ کھانے سے آتا ہے۔ آج دیکھیں ہمارے کھانے پینے کے انداز دیکھیں، صبح و شام کھا پیے میں ایسی کی فکر ہے، ادھر سے آئے ہو کھا کر آیا ہوں، ادھر جا رہے ہو کھانے کے لیے جا رہا ہوں، یہی فکر ہے۔ کبھی بھوکا رکھ کے اس نفس پر ہم نے اس کا امتحان نہیں کیا، کبھی روزے بھی رکھی، صرف رمضان کے روزے رکھ دیتے ہیں، وہ بھی لوگ بڑا احسان کرتے ہیں، بڑا سخت روزہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے کبھی روزے رکھ کے اپنے نفس کو دبایا نہیں، اپنا محاسبہ نہیں کیا، کیا کریں گے، بڑی مشکل کام ہے جی، گرمی میں روزہ رکھنا، سخت گرمی ہے۔ حالانکہ بزرگان دین 4 عمل کیا کرتے، قلت الکلام، کم کلام کیا کرتے، قلت المنام، کم سوتے تھے، اور قلت الطعام، کم جو ہے وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ 4 عمل ان کے اندر تھے، کم سوتے تھے، کم کلام کرتے تھے، کم باتیں کرتے تھے، کم کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو فرمائیں گے دنیا ہے 4 اسباب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ دشمن مسلمانوں پہ ایسے چڑھ دوڑے گا، ایسے چاروں طرف سے گھیر لے گا، جیسے بھوکا کھانے پہ دسترخوان پہ توڑ پڑتا ہے۔ آج مسلمانوں پہ دیکھیں کتنی آزمائش کا دور ہے، کتنے کثرت کے ساتھ پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کیونکہ خیر کا دور تھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا یہ کافر اتنی جرأت ہو جائے گی کہ ہم پہ چڑھ دوڑیں گے، تعداد میں ہم دوڑے ہوں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَٰكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، فرمایا نہیں، سمندر کے اوپر جو چاند ہے اس کے برابر تمہاری تعداد ہو جائے گی۔ اے اللہ کے نبی پھر کیا وجہ ہوگی کہ چاروں طرف سے مسلمان مغلوب ہو جائیں گے، پس جائیں گے، مظلوم ہو جائیں گے، کیا وجہ ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ آج یہی بات ہے، مسلمانوں میں بزدلی زیادہ ہو گئی، سستی اور کائلی زیادہ ہو گئی، مال کی حرص زیادہ ہو گئی، دنیا سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ فکر ہی نہیں کہ اللہ مرحلے میں دنیا سے چلے جاتا
اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔